کچھ بات کرتے ہیں غزہ اور فلسطین کے صورتحال کے اوپر۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیلز کی جانب آؤں کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے، ایک چیز بڑی اہم ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، رات کو بھی گزری لیکن رات کو ٹرانسلیشن ساتھ نہیں تھی، عربک میں تھی، سو میں سمجھ نہیں سکا۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں، وہ سننے کے بعد آپ سکتے میں چلے جاتے ہو، آپ کی روح کانپ جاتی ہے، آپ کا دل کانپ جاتا ہے۔ فلسطین میں سے ایک صاحب ہے، کوئی عربی میں بات کر رہے ہیں اور وہ پانی کی بوتل ہاتھ میں انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، بوتل کو اٹھا کر وہ کہتے ہیں کہ آج حالات یہ ہو گئے فلسطین کے، غزہ کے، کہ ہم سیوریج کا پانی، جو گندا پانی گٹروں کا آتا ہے، ہم فلسطینی سیوریج کا پانی پینے کے اوپر مجبور ہیں۔ آگے وہ چل کر کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی اسلامی ملک سے OIC ہو جائے یا کسی بھی اسلامی ملک سے مدد یا پیسوں کی اپیل نہیں کرنی، نہ ہمیں چاہیے۔ لیکن اگلا جملہ وہ بڑا سخت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی معافی نہیں، قیامت کے دن حساب ہوگا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، کس حد تک ساتھ دیا۔ آگے چلیں تو عرب کنٹریز کو وہ فردر کہتے ہیں کہ اپنا تیل اور گیس جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا یہ شکوہ بالکل جائز ہے۔ اس شکوے کے پیچھے جو دکھ ہے، جو اس کے پیچھے کہانی ہے، جو ہزاروں شہادتیں ہیں اور لاکھوں جو زخمی ہیں، ان کی چیخیں ہم تک نہیں پہنچ رہی، بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ کے لیے آپ صرف امیجن کیجئے کہ یہ ایک جملہ جو ہے نا، کہ یہ سارا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا اور وہاں پر پھر معافی نہیں ہوگی، یہ ایک سینٹنس جو ہے یہ آپ کی اور میری روح کو کانپ جانے کے لیے اٹس مور دین انف، کہ واقعی میں قیامت کے دن ہم اللہ پاک کے سامنے جا کر کیا جواب دیں گے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر کیا ہو رہا تھا۔ میرا تو خیر اس سے بھی تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹیو ہے، میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان بہن بھائی بھی چھوڑیے، انسانیت کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا تھا، اور کیسے ہم اسلامی ممالک جو ہیں سارے وہ خاموشی سے دیکھتے رہے، تماشا دیکھتے رہے۔ خیر میں تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دوں آپ کو کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے غزہ کے اندر۔ ایک اقوام متحدہ کی قرارداد ہے جناب، کہ جو جب آپ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی حالات و واقعات میں، تو آپ زمینی فوجیں جو ہیں وہ اس طرح وہاں پر حملہ نہیں کر سکتی غزہ کے اندر۔ لیکن اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کیے جانے کے بعد بھی اسرائیل کی زمینی فوج غزہ میں داخل ہو گئی ہے، اور محصور غزہ، اس ٹائم آپ کو پتہ پٹی اس طرح کی ہے کہ وہ چاروں طرف سے محصور ہے، غزہ میں سے آپ لوگ نکل نہیں سکتے، رائٹ لیفٹ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو وہاں پر رات کو زمینی فوج بھی داخل ہو گئی ہے اور اوپر سے بمباری کی جا رہی ہے طیاروں سے۔ اب تک لیٹسٹ یہ ہے کہ سمندر سے، فضا سے، زمین سے، ہر طرف سے ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر۔ انٹرنیٹ سروس بند ہے، جیمرز نصب کر دیے گئے ہیں تاکہ وہاں کی کوئی بھی صورتحال جو ہے وہ دنیا تک نہ پہنچ سکے، آپ تک، مجھ تک۔ ویسے بھی اگر پہنچ جاتی تو ہم نے کیا اکھاڑ لینا تھا، آئی وڈ بی ویری آنیسٹ۔ اس بات کو سٹارٹ ہوئے کتنے ہفتے ہو گئے، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے، اور کیا اکھاڑ لینا تھا مسلمانوں نے، ساروں نے مل کر بھی۔ ریڈیو اور TV وغیرہ کو بند کر دیا گیا وہاں پہ۔ اب تک کہ جناب فلسطینیوں کی جو تعداد ابھی تک بتائی جا رہی ہے، وہ کہا جا رہا ہے جی کہ 7,500 کے قریب فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور 21,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، جس طرح کی فوٹیجز میں نے دیکھی ہیں اور جو سارے کلپ سامنے آ رہے ہیں، کہ یہ 7,500 شہیدوں سے کہیں زیادہ شہادتوں کا نمبر ہے، اور 21,000 زخمیوں سے کہیں زیادہ زخمیوں کا نمبر ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب اسرائیلی کارروائیوں سے اب تک مغربی کنارے پر 110 فلسطینی شہید اور 1950 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور حماس کے حملوں سے ابھی تک 1400 کے قریب اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں اور 5,431 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن اور اسرائیلی فوج کے مطابق ہلاک اسرائیلیوں میں 308 فوجی اور 58 پولیس افسران شامل ہیں، اور حماس نے 229 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا رکھا ہوا ہے۔ میں ان ساری تفصیلات کو میں نہیں مانتا، مجھے لگتا ہے کہ کاروائیاں اس سے کہیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ جہاں پر حماس کو یا فلسطینیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہیں اس ٹائم کے اوپر ہم شور کہ کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے اسرائیل کا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پاگل کتے کی طرح ہر جگہ سے حملہ کر رہا ہے، زمین سے کر رہا ہے، آسمان سے کر رہا ہے، فضائی حملہ کر رہا ہے، سمندر سے کر رہا ہے، اور اسی طرح کی کہانی اس ٹائم کے اوپر چل رہی ہے۔ فردر آپ چلتے جائیے تو لگتا یہ ہے کہ ٹوٹلی جس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کارروائی ہے۔ ابھی اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے 53 اہلکاروں سمیت، اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی جو ہے اس کے جو ریلیف ایجنسی کے اہلکار ہیں وہ بھی 53 ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، اور اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے 15 اہلکار صرف ایک ہی روز میں مارے گئے ہیں۔ اور اس میں ہر ڈفرینٹ چینل جو ہے وہ ڈفرینٹ رپورٹ کر رہا ہے، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ اس سے بہت زیادہ
ہیں جو شہادتیں ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے. اور اب کہانی یہ ہے کہ جناب ہم لوگ سارے کے سارے کھڑے ہوئے کہاں پر ہیں؟ پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے، سعودی عربیہ کہاں کھڑا ہوا ہے، یو اے ای کہاں کھڑا ہوا ہے. اور دیٹس ہاؤ اٹ از. یہاں پر اسکاٹش ویسٹ منسٹر جو ہے حمزہ یوسف، انہوں نے کہا جی کہ صرف دعا کی جا سکتی ہے خاندانوں کے لیے کہ وہ حیات ہوں، صرف فلسطینیوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی. غزہ میں تباہی پر اقوام متحدہ کا پیغام. تاریخ کیا فیصلہ کرے گی؟ تاریخ مجھ جیسے لوگ اگر لکھیں گے کبھی تو تاریخ تو یہ لکھیں گے کہ تمام مسلمان ممالک بالکل خاموش رہے تھے. ہم کوشش کرتے تو شاید یہ تباہی جو ہے یہ کم ہو سکتی تھی، لیکن ہم سب کے سب تماشا دیکھتے رہے اور ہم کچھ نہیں کر سکے تھے ایک دوسرے کے لیے. میں یہاں پر مسلمانوں والا کارڈ نہیں کھیلوں گا، میں انسانیت کا کارڈ ضرور کھیلوں گا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس حد تک ہوئی کہ ہم نے آئے دن بچوں کی ویڈیوز دیکھی، شہادتوں کی، بچوں کے ہسپتالوں کی ویڈیوز دیکھی جہاں پر سینکڑوں جانیں چلی گئی، اینڈ ہم سب کے سب دیکھتے رہے. لیکن حالات و واقعات ایکچول کیا ہیں میں تھوڑا سا وہ بھی آپ کو بتا دوں. الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کا ایک جو ویلفیئر کا ونگ ہے جو فلاحی کام کرتا ہے، ان لوگوں نے آبویسلی بہت کوشش کی کہ وہ بھی وہاں پہنچ سکیں، فلسطین اور مسلمان بھائیوں کی اپنی کی ہیلپ کر سکیں. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے بہت کم لوگ جو ٹرکی میں موجود تھے وہ صرف پہنچ سکے سٹارٹ میں. انیشلی چند لوگ وہ صرف فلسطین پہنچ سکے تھے. اس کے بعد مصر کا بارڈر ہو جائے، جارڈن کا بارڈر ہو جائے، ٹرکی کا بارڈر، یہاں سے سارے کہیں سے بھی فلسطین میں لوگ نہیں پہنچ پا رہے. یہی میرے بھی اسی لیے رابطہ کیا تھا جماعت اسلامی سے کہ جناب جب بھی آپ لوگ جاتے ہیں، جب بھی آپ لوگوں کا کوئی قافلہ یا کوئی طریقہ کار بنتا ہے تو میں بھی جوائن کرنا چاہوں گا آپ کو کہ میں ریلیف کے کاموں میں وہاں پر جا کر کام کرنا چاہوں گا. لیکن انہوں نے مجھے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں لیکن ابھی پاسبلٹی نہیں ہے. ہماری تو ساری ٹیمیں جو ہیں وہ وہاں کی وہاں رکی پڑی ہیں اور اس میں بارڈرز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ فلسطین میں آپ انٹر ہو سکیں. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ فلسطین کی اور ٹرکی کی جو بہت بڑی این جی اوز ہیں، جو وہاں کی بہت بڑی اس طرح کے خدمت فاؤنڈیشن کے طریقہ کار کے یا پیٹرن کے ادارے ہیں جو وہاں پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جو ریلیف میں مدد کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کر اب الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے یہ کام کر رہی ہے. یہ جو بھی ریلیف کا جو سامان پاکستان سے جا رہا ہے یہ ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے کچھ چینلز آگے ہیں، ان لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ان ایجنسیز کے تھرو یا ان آرگنائزیشنز کے تھرو الخدمت جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کی اس ٹائم کے اوپر مدد کر رہا ہے. اب یہاں پہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی بھی. مطلب پیلسٹینین پرائم منسٹر سیڈ کہ اگر اسرائیل کو لگتا ہے کہ وہ حماس ختم کر دے گا تو ایسا نہیں ہوگا. مطلب یار حماس اور جو پیلسٹینین ہیں وہ اس نہج پہ پہنچا دیے گئے ہیں کہ وہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں بالکل پہنچ گئے ہیں کہ یا ہم نہیں یا تم نہیں. اور اسرائیل کو اس کا ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کو آ کے اس کو بڑا لائٹر سا انہوں نے آنا ہے کہ 2-4 ہفتے میں انہوں نے بامبنگ کر کے نکل جانا ایوری تھنگ. یہ جس حد تک جنگ پھیل گئی ہے، مجھے تو واقعی میں ایلون مسک نے بھی ریسنٹلی اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ World War 3 بن جائے. تو میری تو دعا ہے کہ یار ایک دفعہ بن جائے. اس کی ریزن کیا ہے؟ میں جنگ وائلنس اس کے بہت سخت خلاف ہوں ناظرین، لیکن یار کب تک ہم تمام لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے شہادتیں دیکھتے رہیں گے؟ ہم کب تک بیٹھے ہوئے معصوم بچوں کی؟ وہ ویڈیو ایک بچی کی آئی اور میرا اس ٹائم مطلب سانس رک گیا کہ وہ بچی بلیڈ کر رہی ہے اور اس کو ڈاکٹر سارا صاف کر رہا ہے. اگلے دن خبر آتی ہے کہ چند ماہ کی کیا پیاری بچی تھی، اور وہ اگلے دن خبر آتی ہے کہ جی وہ بچی دنیا سے چلی گئی، وہ بھی بامبنگ کا وکٹم بنی تھی. اور اس طرح کی ویڈیوز میں تو دیکھتا بھی نہیں ہوں، ٹو بی آنسٹ ہمت ہی نہیں ہوتی. میرے فون میں کوئی واٹس ایپ پہ آتی بھی تو میں کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ میں کھول کے کیا کروں گا، میں کر کیا سکتا ہوں. میں جس زبان میں آپ سے مخاطب ہوں اردو میں، یہ تو ہم تو اپنی بات پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ان علاقوں کے علاوہ ہماری تو زبان بھی باہر کوئی نہیں سمجھتا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، ہم چیخ کیا رہے ہیں. لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، عجیب سے پھنسے ہوئے ہیں اس میں آ کے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. بس اس میں دعا کیا کریں. دیٹ از واٹ وی کین ڈو. مطلب ہم اپنی گورنمنٹ سے شکوہ کرتے ہیں. میں رات کو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر ہماری فوج، ہماری گورنمنٹ کچھ کرنا چاہے تو کیا کر سکتی ہیں؟ نہ بارڈر لگتا ہے، نہ ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں، اور عجیب سے سرکمسٹانسز ہیں اس میں آ کے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. لیکن کیا کیجئے کہ وہ جو پین ہے، جو وہ درد ہے فلسطین کا، وہ مداوع مانگتا ہے، وہ کچھ سلوشن مانگتا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وی آر ناٹ ان دا پوزیشن کہ ہم کسی بھی طرح سے ان کی مدد کر سکیں. کم از کم اور کچھ نہیں تو جو عرب کنٹریز ہیں جو ساتھ لگتے ہیں پیلسٹائن کے، وہ اپنے بارڈر ہی کھول دیتے کسی طرح سے کہ یہ فلسطینیوں کو کچھ ریلیف ملتا، کوئی آ سکتے، کچھ یہاں پر آباد ہو جاتے. لیکن دیٹس دا ورلڈ وی لیو ان، اینڈ اٹس اے کرول ورلڈ.